مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے سالوں سال عبادت. بلم باورا کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ سورہ آراف کے اندر ایک آدمی کا ذکر ہے جس کو بلم باورا کہا جاتا ہے. بہت نیک مستجاب الدعوات آدمی تھا. یعنی جب بھی وہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف بد دعا دیتا تھا یا کسی کے حق میں دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی. وہ بدبخت دنیاوی لالچ میں آ کر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا دے. جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا دے دو. اور یہ بات یاد رکھیں، اس واقعے کو یہاں آپ لے لیں، میں اس کی وضاحت بھی کروں. بسا اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے انسان غصے میں آ کر گھر میں اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو لان تان کرتا ہے اور اس کی سزا پھر خود بھگتتا ہے. کیوں؟ وہ حدیث آپ کو بتاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کسی کو لعنت بھیجتا ہے، جب انسان کسی بھی چیز کو لعنت بھیجتا ہے، یہ لعنت 7 آسمانوں تک جائے گی اور وہاں اس کو کوئی مقام نہیں ملے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا. یہ واپس زمین پہ آ کر جس کو لعنت بھیجی گئی ہے اس کی طرف آئے گی اور وہ اس کا مستحق ہے تو لگ جائے گی. اگر مستحق نہیں ہے یہ لعنت واپس پلٹ کر لعنت بھیجنے والے پر آئے گی. لعنت کا من اللہ کی رحمت سے دور. جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا. جب بندہ خود اپنے لعنت کا شکار ہو گیا، کبھی یہ مصیبت، کبھی وہ مصیبت، کبھی یہ تنگی، کبھی وہ تکلیف، پھر کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کچھ کیا ہے. نہیں، آپ کی لعنت نے آپ کو گھیرے میں رکھا ہے، آپ کی لعنت نے آپ پر وار کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اس چیز کو بھی یاد رکھنا. ضروری نہیں کہ ہمارا ہر وہ بندہ جو میرا مخالف ہو وہ لعنت کا مستحق ہو، ایسا نہیں ہے. لان تان کرنے کی صورت میں یہ دوبارہ بس اوقات لعنت پلٹ کر اس بندے پر آ جائے گی. اکثر دیکھا ہے نا کہ لوگ لان تان کرتے ہیں گھر میں، غصہ آ کر بچے کو لان تان، پھر جب جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، غصہ ختم ہوتا ہے، پھر ان کو افسوس ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پریشانی آ جاتی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لان تان شروع کیا. لالچ میں اگر لوگ، پہلے تو اس نے انکار کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں تو ان کے خلاف بد دعا کرتا تھا کہ جو ناحق تھے، ظالم تھے، اللہ نے میری بد دعا قبول کی. یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے مقابلے آپ مجھے لاؤ گے. لوگوں نے لالچ دی. لالچ میں آ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا دی. تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہے یہ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اللہ نے فرمایا یہ کتے کی طرح بن گیا، کتے کی طرح. یہی بندہ مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا تھا اللہ اس کے بزرگی کی وجہ سے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، سب دعائیں قبول ہوتی. لیکن اس نے تجاوز کی. اب موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتے کی طرح بنا دیا. آخر میں ایمان بھی سلب ہو گیا، کفر کی حالت میں مر گیا. بزرگوں کو یہ ڈر ہے، بزرگوں کے دل کے اندر یہ خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بزرگوں، یہ بھی بزرگ تھے بہت بڑے. مستجاب الدعوات عام آدمی نہیں بن سکتا. مستجاب الدعوات وہ ہو سکتا ہے جس کی زبان سے کبھی گالی گلوچ نہ نکلے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، فکر ہو اور نیک نصائح ہو، تب آدمی مستجاب الدعوات بن سکتا ہے. اتنا کوشش کرنے کے باوجود ایک آدمی مستجاب الدعوات بنا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں کفر کی حالت میں مرا. بزرگوں کو یہ خوف تھا کہ یہ نہیں کہو کہ میرے دل میں ایمان ہے، میرے دل میں ایمان ہے، وہ مرتے دم تک ایمان قائم رہے گا. اللہ کرے کہ قائم ہو. ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے پر استقامت نصیب فرمائے کہ کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آسانی سے ادا فرمائے. ورنہ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ میری زبان ابھی کیسے تیز چل رہی ہے، میری زبان چل رہی ہے، لیکن یقین جانے ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ موت کے وقت وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں، لیکن ان کی نہ آنکھوں نے ساتھ دیا، نہ کانوں نے ساتھ دیا، نہ زبان نے ساتھ دیا. تلقین کرنے والے کہتے ہیں ابا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں. کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، دل کی تمنا ہوتی ہے کہو، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. مجھے اور آپ کے دل کے اندر ابھی اختیار ہے کہ میں اور آپ پڑھیں اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگیں. اللہ جیسے آج میری زبان میں یہ صلاحیت آپ نے دی ہے، یہ توفیق آپ نے دی ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت یہ امانت میرے ساتھ رہے.
موت کے وقت بھی اللہ مجھے اس پر استقامت نصیب فرمائے. پھر کیا ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. پھر اس وقت ڈرنے کی کوئی بات نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگ وہ کلمہ پڑھتے تھے اور کلمے کی بقا کے لیے فکر مند تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ، یہ کلمے والی نعمت، ایمان والی نعمت ہم سے ضائع نہ ہو جائے. اور شیطان کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہے. شیطان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ شیطان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عزازیل. عزازیل تکبر، عزازیل ہرا خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پہ عزازیل نے، عزازیل یعنی شیطان کا نام عزازیل تھا. جیسے جبرائیل مقدس، اسرائیل مقدس، اسرافیل مقدس، میکائیل مقدس، اسی طرح یہ عزازیل شیطان، عزازیل یہ بھی کسی زمانے میں مقدس تھا اپنی عبادت کی وجہ سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے غرور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اس نے سرکشی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے، ابھی تک مرا نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے. اس نے تو یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حشر تک مہلت دو. شیطان دیکھو کیسا مکار ہے. میں اور آپ کب تک رہیں گے؟ جب تک دنیا ہے ہم اور آپ رہیں گے. دنیا ختم، میں اور آپ ختم. شیطان نے کیا کہا؟ اللہ مجھے مہلت دے دو. کب تک؟ جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی لوگ مریں، دنیا بھی ختم ہو جائے، میں نہ مروں. یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے انسانوں کی موت تک مہلت دو. یہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ تفصیل آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ ہجر 14واں پارہ دیکھ لیں کہ یہ فرمایا کہ مجھے موت تک مہلت دو. نہیں، کتنا ہوشیار ہے، موت سے بھی بچنا چاہتا ہے. لوگ سارے مرے میں پھر بھی زندہ ہو جاؤں. جب لوگ دوبارہ حشر کے لیے اٹھیں گے نا، پھر مجھے موت دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. یہ سورہ ہجر کے اندر فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ترجمہ جا کر دیکھ لیں. اے میرے رب مجھے مہلت دے دو إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبر سے. یعنی مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، آپ کو مہلت دی جائے گی إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم تک. یعنی جب تک دنیا ہے تب تک آپ کو مہلت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بھی کہیں عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، لیکن انجام یہ ہوا کہ ایمان سے خالی. اسی لیے کبھی اپنی عبادت پر ناز نہ کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی بھی عمل کی توفیق دی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور سعادت سمجھ کے کہے. اپنی اس میں یہ نہ کہے کہ میں ایسا ہوں، میں فلا تزکوا انفسکم. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو پاک باز نہ کہو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے. میں دو بھائی ہیں، دو بھائی، ایک 5 وقتہ نمازی ہے، ایک مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھتا. یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کو مل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.